اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں IYS کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجیے۔ رف کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیے۔ دوران تدریس ذہن میں آنے والے سوالات لکھتے رہیے۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات لیکچر کے آخر میں میسج کے ذریعے دیے جائیں گے۔ اپنا تمام مشقی کام فیئر کاپی میں کیجیے۔ ہم آج جماعت دہم کا سبق جو نظم کی صورت میں ہے نعت وہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور آپ سب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو لازمی کی کتاب جماعت دہم کی اس کتاب کا صفحہ نمبر 122 کھولیے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر تعارف شاعر پیش کریں گے۔ شاعر ہیں اس نعت کے امیر مینائی۔ امیر احمد مینائی کا تعارف یہ ہے کہ آپ کی وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ آپ کی کتابیں انتخاب یادگار، صنم خانہ عشق، امیر اللغات، میرات الغیب، مینائے سخن، خیابان آفرینش اور محامد خاتم النبیین قابل ذکر ہیں۔ محامد کا مطلب ہے تعریفیں، اور خاتم النبیین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں۔ کیا مطلب ہے کہ یہ نعتوں کا مجموعہ ہے۔ آپ اپنی کتاب امیر اللغات کی اشاعت کے لیے حیدرآباد دکن گئے، وہیں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس طرح تاریخ نعت گوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ یہ مختصر سا تعارف تھا شاعر کا، اور اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گی نعت۔ نعت پڑھنے کے ساتھ اس کا جو تلفظ میں ادا کر رہی ہوں اس پر غور کیجیے، اس کو ویسے ہی ادا کرنے کی بعد میں کوشش کیجیے، اور جو اس کے اصل جو الفاظ ہیں جن کے معنی جس کے معنی آپ کو معلوم ہونے چاہیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، ان پر دھیان دیجیے گا۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق کے سرور، خلق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی تخلیقات کی ہیں، انسان، حیوان، چرند، پرند، کائنات اور اس میں موجود ہر شے، اس کے سرور، سرور کا مطلب ہے سردار۔ شافع، شفاعت کرنے والے یعنی سفارش کرنے والے۔ محشر، محشر کہتے ہیں قیامت کو، یعنی قیامت میں ہم سب کی شفاعت کروانے والے، اللہ سے اس کی درخواست کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مرسل داور، انصاف کرنے والے۔ خاص پیمبر، پیمبر لفظ جو ہے وہ قیام بر کا مختصر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قیام لانے والے، پیغام لانے والے۔ خاص الخاص، ویسے تو سارے ہی انبیاء اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب انبیاء ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ انبیاء کا جو ایک سلسلہ تھا اس کو ختم کرنے والے ہیں، اس لیے آپ خاص الخاص پیغمبر ہیں۔ نور مجسم، یعنی مجسم کا مطلب ہے آپ سر تا پا پورے کے پورے آپ نور کے ہیں۔ نیر اعظم، نیر اعظم کا مطلب ہے نیر ستارہ، اعظم بڑا ستارہ۔ سرور عالم، دنیا کے بادشاہ۔ مونس یعنی محبت کرنے والے، کس سے محبت کرنے والے؟ آدم، مونس آدم، آدم کی اولاد سے جتنے بھی انسان ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں، لہٰذا تمام انسانیت سے بلا تخصیص مذہب، بلا تخصیص زبان، یعنی آپ نے نہ زبان کو درمیان میں رکھا نہ مذہب کو درمیان میں رکھا، ہر ایک انسان سے آپ نے محبت کی اور اسی کا درس دیا۔ نوح کے ہمدم، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی، ہمدم کا مطلب ہے ساتھی۔ خضر، یہاں پر خضر علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جس میں سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ آپ لوگوں کو راستہ، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتایا کرتے تھے۔ تو خضر کے راہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خضر کو راستہ بتانے والے کون تھے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحر سخاوت، سخی ہونا، اپنی ضرورت کی چیز لوگوں کو دے دینا، ان کے مانگنے پر، ان کی استعمال کی جو کا موقع ہے اس پر اپنی ضرورت کی چیز دے دینا، اس کو کہتے ہیں سخی ہونا۔ کان مروت،
اس کا مطلب بھی اسی کے مترادف ہے. مترادف کا مطلب ہے بالکل ایک جیسا. بحر سخاوت کا مطلب بہت زیادہ سخی ہونا. بحر کا مطلب ہے سمندر، یعنی سخاوت کا سمندر تھے آپ. کان مروت، کان مروت یہاں پر بھی بہت سخی کے معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا. آیا رحمت، اللہ کے رحمت کی نشانی. شافع امت، اپنی امت کو بخشوانے والے، اپنی امت کے لیے سفارش کرنے والے. مالک جنت، اللہ نے آپ کو جنت کا مالک بنایا. کیوں ابھی ہم یہ بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت میں جب داخلہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے جانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. اور جو کوثر ہے وہاں پر نہر، دودھ سے زیادہ سفید اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی اس نہر کا ہے. اسی نہر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم ہیں. قاسم یعنی تقسیم کرنے والے. کیا تقسیم کرنے والے؟ کوثر کا پانی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رہبر موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رہبر، ان کو راستہ دکھانے والے. ہادی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کرنے والے. تاریخ دنیا، دنیا کو چھوڑ دینے والے. مالک عقبہ یعنی آخرت کے مختار، آخرت کے مالک. عقبہ کا مطلب ہے آخرت. ہاتھ کا تکیہ، ہاتھ کا تکیہ بنا لیا کرتے تھے. خاک کا بستر، مٹی پر لیٹ جایا کرتے تھے، سو جایا کرتے تھے. آپ کے اندر تکبر، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا رویہ جو اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے انسان اختیار کرتا ہے، آپ نے کبھی بھی اختیار نہیں کیا. مہر سے مملو، مہر کا مطلب ہے محبت، مملو کا مطلب ہے بھرا ہوا. ریشہ، ریشہ ہمارا رواں رواں. اب امیر مینائی اپنے لیے بیان کرتے ہیں کہ محبت سے بھرا ہوا ہے میرا ریشہ ریشہ، میرا رواں رواں. نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ. اب خود کہتے ہیں کہ نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، میرا پیشہ، میرا کام صرف اب ایک ہی رہ گیا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ کہ میں نعت لکھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں. اور بس یہی میرا کام ہے، اور اسی میں میرا فخر ہے، اسی میں میرا افتخار ہے. ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر، ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر. ورد رہنا، تسبیح پڑھنا، بار بار دہرانا. ہمیشہ رہتا ہے اکثر، میرے ہمیشہ ورد رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو درود ہے وہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. آپ کے سامنے الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، پھر میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تشریحات کرواتی ہوں، تشریحات بتاتی ہوں. سب سے پہلے دیکھیے گا کہ یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر الفاظ ہیں کہ آیا رحمت، اللہ کی رحمت کی نشانی. پیشہ، دن رات کا کرنے کا کام، ہر وقت کی مصروفیت. تاریخ کا مطلب ہے ترک کرنے والا، چھوڑ دینے والا. تصوف کا مطلب ہے وہ علم جس سے صفائی قلب یعنی دل کی صفائی ہو، جو اللہ کے نزدیک کر دے. سرور، سردار، بادشاہ. شافعی محشر کا مطلب ہے روز حشر، خدا کی حضور سفارش کرنے والے. فلسفے کا مطلب ہے وہ علم جو اشیاء کی ماہیت کے متعلق ہو، یعنی اشیاء کے وجود کے متعلق ہو. فقہ، آگہی، شرعی احکام کا علم. قاسم کوثر، حوض کوثر سے امتیوں کو پانی تقسیم کرنے والے. کان مروت، بہت سخی، بہت فیاض. منطق، گویائی، بات چیت. مرسل داور، انصاف کرنے والے. مونس، آدم. مونس کا مطلب ہے کہ بہت چاہنے والے اور انسانیت کا ہمدم. محامد، حمد کی جمع تعریفیں. مالک عقبہ، آخرت کے مختار. مملو، بھرا ہوا. لبریز، نیر، روشن کرنے والا. نیر اعظم، سب سے بڑا اور روشن ستارہ. ورد، پڑھنا، بار بار دہرانا، ہر وقت کا عمل. ہمدم، رفیق یا دوست. ہادی کا مطلب ہے ہدایت پہنچانے والے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے جو آپ کے الفاظ اور معنی تھے وہ میں نے رکھے. اب میں تشریحات کی طرف چلوں گی. پہلا شعر دیکھیے گا. خلق سرور، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل داور، خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کو پہلے معنی بتا دیے تھے، اب میں اس کو وضاحت کے طور پر، تشریح کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں. ان کو نوٹ کیجیے گا. مندرجہ بالا شعر میں شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدحت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو رب تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کے اوصاف حمیدہ ان گنت ہیں. آپ کو رب کریم نے تمام مخلوقات کا سردار بنا کر بھیجا.
تمام انبیاء میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں امتیوں کے لیے سفارش کرنے والے کے ممتاز مقام پر فائز کیا۔ آپ کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ آپ انصاف کرنے والے وہ خاص پیغمبر ہیں کہ جو بہت انصاف پسند، رحم کرنے والے اور لوگوں کے لیے انتہائی رحیم و کریم اپنی حیات طیبہ میں بھی تھے، اور قیامت میں بھی آپ ہم سب کے لیے اس طرح رحیم و کریم ثابت ہوں گے اور کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے ہماری بخشش کی۔ شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کی تشریح میں شاعر بیان کرتا ہے کہ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا ہے کہ آپ سرتاپا روشنی روشنی ہے، گویا آپ کائنات کا سب سے روشن ستارہ ہے، آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، اولاد آدم سے بے حد محبت کرنے والے ہیں، آپ حضرت نوح کے ساتھی ہیں، ان معنوں میں ہے کہ نوح نے بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ نے بھی یہی فریضہ انجام دیا۔ اس طرح آپ خضر جیسے رہبر اور رہنما کے بھی رہبر ہیں، یعنی خضر بھی اگر دنیا میں رہنمائی چاہتے ہیں تو یہ رہنمائی انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب ہوگی۔ تیسرا شعر ہے۔ بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نہایت سخی، اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، آپ جنت کے اصل مالک ہیں، آپ ہی قیامت میں سب سے پہلے حساب کتاب ہونے کے بعد جنت میں سب سے پہلے آپ ہی کا قدم مبارک رکھا جائے گا اور آپ ہی کا داخلہ جو ہے ممکن ہوگا۔ آپ ہی قیامت میں امتیوں کی سفارش کرنے کا افتخار رکھتے ہیں، آپ کی سفارش سے امتی قیامت میں بخشے جائیں گے۔ آپ حوض کوثر کے مالک ہیں اور ساقی ہیں۔ ساقی کون؟ پلانے والا۔ کیا پلانے والا؟ آپ حوض کوثر پر اہل ایمان کو اپنی رضا سے کوثر کا بے حد سفید، شیریں اور انتہائی ٹھنڈا پانی پلائیں گے، اس لیے آپ کو کہا گیا کہ آپ جنت کے مالک ہیں اور قاسم کوثر ہیں۔ اگلا شعر۔ رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تاریک دنیا مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نے انبیاء کی امامت کی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں اور اللہ کے بے حد پیارے پیغمبر ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سب پیغمبر سارے اس کے نزدیک انتہائی شرف کا مقام رکھتے ہیں، انتہائی محبت رکھتا ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص الخاص پیغمبر ہے۔ حضرت موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے جلیل القدر پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور حضرت عیسیٰ جیسے عظیم الشان نبی کو راستہ بتانے والے، اللہ کی خاطر دنیا چھوڑ دینے والے ہیں۔ آپ آخرت کے دن کے مالک ہیں۔ اتنی صفات کا مالک ہونے کے باوجود آپ کے انکساری کو شاعر یہاں یہ بیان کرتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات اور ذاتی کمالات پر کبھی فخر یا تکبر یا غرور نہیں کیا، ہمیشہ عاجزی اختیار کی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ فرش نشیں رہے، آپ ہمیشہ مٹی پر بیٹھتے رہے، آپ نے ہمیشہ ہاتھ کو تکیہ بنایا، مٹی کو اپنا بستر بنایا اور آپ اس پر آرام فرما ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ اگلا شعر ہے۔ مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر اپنی رائے گوئی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے اس شعر میں بیان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح بیان کرنا میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور میں جو بھی نعتیہ شاعری کرتا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر کرتا ہوں، اور میرے لبوں پر ہمیشہ خوبصورت، حسین، محبوب رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح جاری رہتی ہے۔
یہ تھی کل وضاحت جو تشریح کی صورت میں آپ کو میں نے پیش کی، اور اس میں تمام اشعار کا جو بھی اس میں مشکل الفاظ تھے ان کی وضاحت میں نے پیش کی، اس کی تشریح پیش کی۔ ان تمام اشعار کو آپ فیئر کاپی میں اس کی تشریحات میرے سننے کے بعد اپنے طور سے کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ ہم یہاں پر اس نعت کا مرکزی خیال جو ہے اس کو بھی پیش کریں گے، اور مرکزی خیال کو پیش کریں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ وہ کون سا پیغام ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ نعت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اخلاق و کردار کے حوالے سے روشن آفتاب ہے، جس میں تمام انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا ہر پہلو موجود ہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے انسان ایک بہترین اور مکمل زندگی گزار سکتا ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اس کی رضا کا حقدار بن سکتا ہے۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ شعور آدمیت ناز کر اس ذات اقدس پر، تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا۔ یعنی ہمیں یہ انتہائی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ شعور آدمیت یعنی آدمیت کا شعور ہونا، انسان ہونے کا شعور ہونا، یہ اپنے آپ پر ناز کرنے والی کیفیت ہے، یہ اپنے اوپر افتخار کرنے کی کیفیت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناز کریں کہ ہمیں وہ نبی میسر آیا کہ جو امام الانبیاء ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں تھیں، جس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ترین نبی قرار دیا، وہ ہمارے حصے میں ہمارے نبی کی شکل میں موجود ہے، اور ہم ان کے امتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کا باعث ہے۔ پھر دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ تیری عظمت کا باعث ہے، ہماری عظمت کا باعث ہے، جو امت مسلمہ ہیں ان کے لیے عظمت کی وجہ بن گئی ہے کیا؟ محمد کا بشر ہونا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے اور ہمارے نبی تھے، اور ایک ایسے مقام پر فائز تھے کہ جو بالکل جدا، منفرد اور بالکل ممتاز مقام ہے۔ نعت کے تمام اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی آپ کے سامنے مرکزی خیال پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں مرکزی خیال کے بعد، اور اس کا اسکرین شاٹ ضرور لے لیجیے گا بیٹا، اس لیے کہ میں آپ کو اس کو ڈکٹیٹ نہیں کروا رہی ہوں، آپ کے سامنے اسکرین پر مرکزی خیال موجود ہے، اور مرکزی خیال میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکی، اسی ضمن میں تھوڑی سی بات اور کر دوں تاکہ آپ کا ذہن واضح ہو جائے کہ مرکزی خیال کو ہم کیا لیتے ہیں کہ جس سبق یا جس نظم کو ہم پڑھ رہے ہیں اس نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، وہ پیغام جو ہے وہ ہمارا مرکزی خیال ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ تمام باتیں آ جانی چاہیے کہ جس سے ہم یہ بتا سکیں کہ ہم نے یہ جو سبق پڑھا یا جو ہم نے یہ نظم یا نعت یا غزل جو بھی پڑھی، اس کا جو مرکزی خیال ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے سبق یا نظم، اس کو ہم نے مرکزی خیال بنانا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میں وہ تمام نکات موجود ہیں، مرکزی خیال میں اہم ترین نکات موجود ہیں، اس کو آپ نے اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور جب آپ اپنی کاپی ورک کریں گے، جب میں تھوڑی دیر میں آپ کو جس کے بارے میں تفصیلی طور پر بتاؤں گی، اس میں آپ اپنی کاپی ورک میں اس کو شامل کریں گے، اور بہت صاف ستھرا ویسے ہی کام کریں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو وقتاً فوقتاً کلاسز میں بھی بتایا ہے، اور اب بھی ہم آپ کو گائیڈ کرتے جا رہے ہیں۔ بیٹا اب نعت کی تشریحات کے بعد ہم مشق کی طرف چلیں گے۔ مشق کی سوالات میں دیکھیے گا، کیونکہ یہ نعت ہے تو ہم پرچے کو اپنے، جو ہمارا بورڈ کا پرچہ ہوتا ہے، جہاں ہمارا اسکول کا جو ہوم ایگزام ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نظم کا حصہ ہے اس کے سوال و جواب نہیں آتے، تو ان سوال و جواب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو قواعد کے سوالات ہیں ان کے جوابات ہم ضرور یہاں پر لیں گے، جیسے سوال نمبر 2 پر آیا کہ اس نعت کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ ابھی تشریح کے فوری بعد میں نے آپ کو اس کا مرکزی خیال بیان کیا، اور اسکرین شاٹ آپ نے لے لیا ہوگا یقیناً اس کا۔ سوال نمبر 3 پر آ جائیے، لکھا کیا ہے کہ نعت کے مطابق کالم
الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیے، جیسے الف ہے اور بے ہے۔ اب خلق کے کیا کیا وہاں پر ظاہر ہو رہا ہے؟ خلق کے بستر ہیں، تکیہ ہیں، ہمدم ہے، رہبر ہے، سرور ہے۔ یہ آپ کو خود کرنا ہے اور یہ کاپی میں کریں گے آپ، یہ سوال نمبر 3۔ لہٰذا اس کو میچ کیجئے، کالم میچنگ ہے یہ، کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملائیے ایک لائن ڈرا کرنے کے ساتھ۔ اب دیکھیے گا کہ اشعار غور سے پڑھیے۔ اب اسٹیرک کے ساتھ آپ کا اگلا جو متن ہے وہ میں پڑھتی ہوں اور وہ آپ کو واضح بھی کرتی ہوں۔ اشعار غور سے پڑھیے۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، تشریح میں بیان کر چکی، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اشعار جو آپ نے، دو اشعار جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور جو کتاب میں موجود ہے، میں نے پڑھے، اس میں دیکھیے گا کہ لکھا کیا ہے۔ ان اشعار میں محشر، پیمبر، رہبر، یہ وہ تمام الفاظ ہیں کہ جو قافیے ہیں۔ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ وہ ہے جو ہم آواز الفاظ جن سے کہنے کے بعد، جیسے نام، کام، جام، تام، اور اس کے کوئی مخصوص معنی بھی ہونے چاہیے۔ بے معنی لفظ کو قافیے میں شامل نہ کیجیے گا۔ لہٰذا یہاں پر ہم نے کیا کہا؟ محشر، پیمبر، رہبر قافیے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم ردیف ہے۔ ردیف کیا ہے؟ میں قافیے کے بارے میں بیان کر چکی کہ جو ہم آواز الفاظ ہیں وہ قافیہ کہلائیں گے، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بات کہی کہ اس میں جو ہم آواز الفاظ ہیں ان کے معنی بھی ہونی چاہیے، بے معنی نہیں۔ اب ردیف کیا ہے؟ جو الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں اور بار بار ہر شعر میں دہرائے جاتے ہیں ان کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ یہاں پر پوری نعت میں جو الفاظ دہرائے گئے وہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری نعت میں ہر شعر میں قافیے کے بعد جو الفاظ استعمال ہو رہے تھے وہ الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ردیف ہے۔ وہ لفظ یا الفاظ جو قافیے کے بعد آتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض اوقات کوئی شعر قافیے ہی پر مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ شعر کے لیے قافیہ ضروری ہے، ردیف لازم نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شعر میں ردیف ہو، وہاں پر ہر شعر میں ردیف ڈھونڈنے کا کوئی لازم عنصر نہیں ہے۔ اچھا، وہ حروف و حرکات جو اشعار کے آخر میں آئے قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیے کے حروف تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب آئیے سوال نمبر 4 کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اب سوال نمبر 4 اوپر والے پیراگراف سے متعلق ہے، جس میں ہم نے ہم نے قافیہ بتایا، ہم نے آپ کو ردیف بتائی، ہم نے اس کی ایگزامپلز، اس کی مثالیں ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھی۔ اسی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے سوال نمبر 4 ہوگا۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ شام اور نام کے 5 قوافی درج کیجیے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ شام اور نام ہم آواز الفاظ ہیں، انہی سے ملتے جلتے کچھ الفاظ مزید تلاش کیجیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اب آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جیسے مثال کے طور پر رام۔ اب رام کے معنی بھی ہیں اور وہ رام شام اور نام کا قافیہ بھی ہے۔ رام کے معنی ظاہر آپ کو پتا ہے کہ ہندو مذہب میں رام جو ہے وہ اپنے خدا کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح کھایا جانے والا پھل آم، اسی طرح کوئی کام جب آپ کرتے ہیں کام، تو یہ قوافی اس میں ہے۔ یہ جو میں آپ کو اس وقت وضاحت دے رہی ہوں یہ آپ کی اس کام کے لیے ایک مدد سمجھ لیجئے کہ جو آپ کریں گے سوال نمبر 4 میں۔ اسی طرح جام، جام آپ امرود کو بھی کہتے ہیں، پیالے کو بھی کہتے ہیں جام، تو اس کو آپ اس طرح سے یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے بے حصے میں دیکھیے گا امیر بینائی کی نعت میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ اب آپ نے خود دیکھنا ہے قافیے کون کون سے ہیں اور کس طرح سے ہیں۔ اسی میں دیکھیے گا سوال نمبر 5 پر آ جائیے، درست جوابات پر۔ جیم میں دیکھیے گا ردیف کون سے الفاظ ہوتے ہیں۔ ردیف کی میں نے ابھی آپ کو تعریف بیان کی اور آپ نے دیکھا کہ وہ الفاظ جو ایک جیسے ہوں اور بار بار دہرائے جائیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت کی ردیف تھی۔ اچھا، سوال نمبر 5 پر آ جائیے۔
سوال نمبر 5 پر آ جائیے، درست جوابات پر نشان لگائیے۔ شاعر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نون کا کیا کہا ہے؟ 4 آپشنز آپ کے سامنے ہیں، جو درست ہے اس کو صحیح طور پر آپ منتخب کریں گے، کاپی میں لکھیں گے۔ اب آ جائیے بے حصے پر، شاعر نے بحر سخاوت کس کو کہا؟ حضرت آدم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نعت میں توصیف کی جاتی ہے کس کی؟ چاروں آپشن میں سے سلیکٹ کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے تاریخ دنیا سے کیا مراد ہے۔ اب جو میں نے آپ کو معنی بتائے، جو آپ کے کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں، وہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نعت میں مذکورہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 4، 5، 6، 7، اس کو سلیکٹ کیجیے آپ۔ یہاں سے دیکھیے کہ نعت کیا ہے؟ نعت وہ نظم ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، مرکزی خیال میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتی ہوں آپ کے سامنے، اور آپ کے اسکرین شاٹ لے لیجئے، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، لہٰذا اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے آپ، تاکہ آپ کا یہ نعت کا جو حصہ ہے وہ مکمل ہو جائے اور وہ تمام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کچھ تصویر الانتخابی سوالات ہیں جو انتہائی ضروری ہوتے ہیں میٹرک کے پرچے کے لیے۔ نظم نعت کے شاعر کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا، نعت کے شاعر فلاں ہیں، ان میں سے آپ 4 کا جو آپشن ہے وہ اس کو منتخب کیجیے۔ امیر مینائی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ چاروں آپشن میں سے صحیح درست کو تسلیم کیجیے۔ محامد خاتم النبیین کس کی کاوش ہے؟ 4 میں سے کسی ایک کو آپ تسلیم کیجیے۔ شاعر نے رسول کریم کو نون کا کیا کہا ہے؟ دوست کہا ہے، بزرگ کہا ہے، رہبر کہا ہے، یا ہمدم کہا ہے؟ شاعر نے بحر سخاوت کہا کس کو؟ حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، یا جو 2 اور مزید آپشنز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ نعت میں توصیف کی جاتی ہے کس کی؟ اب 4 آپشنز ہیں، جو 4 منتخب ہے کرنے والی جو اصل جواب ہے اس کو کیجیے۔ تاریخ دنیا سے مراد کیا ہے؟ دنیا کو چاہنے والا، دنیا کو چھوڑنے والا، دنیا سے بیزار، یا دنیا میں مصروف۔ اس نعت میں مذکورہ انبیاء کی تعداد ہے 4، 5، 6، 7۔ امیر احمد مینائی ایک دینی علمی خانوادے، بیٹا خانوادے کا مطلب ہے خاندان، فیملی۔ دہلی کے تھے، لکھنؤ کے تھے، علی گڑھ کے تھے، یا رامپور کے تھے؟ اب گھر کا کام اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تمام خالی جگہوں کو بھی آپ نے درست طور پر وہ کرنا ہے۔ اسکرین شاٹ لے لیجئے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ جو بھی کام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ اسکرین شاٹ کے حوالے سے محفوظ کیجیے اپنے پاس، اور اپنی کاپی میں یہ تمام کام کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو اس سے متعلقہ تو میسج کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے، لیکن جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا اسی حوالے سے آپ نے اپنے کام کو انجام دینا ہے۔ مرکزی خیال کیونکہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے یہاں پر، تو اس کا اسکرین شاٹ دے دیں، اور اس کی مزید وضاحت میں کر دیتی ہوں۔ اس میں اگر کچھ اور بھی ایسے الفاظ موجود ہیں کہ میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں اس کو، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ نعت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، بیٹا ذات اقدس، ذات اقدس کا مطلب ہے پاک، قدس سے نکلا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قدوس یا قدسیہ یا قدس، تو اقدس کا مطلب بھی پاک ہے، پاک ذات۔ اخلاق و کردار کے حوالے سے روشن آفتاب، آفتاب کا مطلب ہے سورج، چمکتا ہوا سورج تھی، ایک چھوٹا موٹا ستارہ نہیں ہے آپ پورا روشنی کا سورج ہیں۔ اور اخلاق و کردار کے حوالے سے روشن آفتاب ہے کہ جس میں تمام انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا ہر پہلو موجود ہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ پر، اسوہ حسنہ یعنی آپ کے اچھی عادات، آپ کے اخلاق پر عمل کر کے انسان ایک بہترین اور مکمل زندگی گزار سکتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اس کی رضا کا حقدار بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں اب آپ سے ایک اور امپورٹنٹ بات کروں گی۔ اگلے ہفتے ہماری 2 کلاسز ہیں، اور ان میں پہلا جو ہمارا سبق ہوگا جو میں پڑھاؤں گی آپ کو اردو کا جماعت دہم کے لیے، وہ ہے قومی ہمدردی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ ہم آگے کام کریں گے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ تھینک یو، اللہ حافظ۔